ہر باپ بادشاہ نہیں ہوتا، مگر ہر بیٹا اپنے باپ کا شہزادہ ضرور ہوتا ہے۔ جب کوئی بادشاہ اپنے شہزادے کو کسی مقصد کے لیے مشکلوں میں ڈال دے تو سوچے وہ مقصد کتنا اہم ہوگا۔ جب کوئی باپ کاروبار کو پسے پش ڈال کر اپنے کماؤ پتر کو کسی میدان میں کوئی مارکا سر کرنے کو بھیجے تو سوچیں وہ مارکا کتنا بڑا ہوگا۔ جو محب وطن ہے وہ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کو اس وقت کتنی معاشی مشکلات اور ہماری اکانومی کتنے بحرانوں کا شکار ہے، اور امید کا اصل محور صرف اور صرف بزنس مین اور تاجر برادری ہے جو ملک میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ فراز نے کہا تھا شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ اور آپ یقیناً ملنا چاہیں گے اس بیٹے سے جس کے باپ نے اسے اس مشکل وقت اور تند و تیز ہواؤں میں اپنے حصے کا دیا جلانے کا ٹاسک سونپا، اور وہ کامیابیوں کی منزلیں مسلسل طے کر رہا ہے، اور اس کی کامیابی اسلام آباد میں بہت ساری مارکیٹوں میں آپ کو نظر آ رہی ہے، اور آج اس آڈیٹوریم کو ایک بڑے تاجر اور صنعت کار کے نام سے منسوب کر کے بھی اس نے ثابت کر دیا۔ تو آئیں اقبال کے ان لفظوں کے ساتھ ان کو بلاتے ہیں۔ خورشید جہاں تاب کی زو تیرے ہنر میں، آباد ہے تازہ جہاں تیرے آباد ہے تازہ جہاں تیرے ہنر میں، جھجتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں، جنت تیری پنہاں ہے تیرے خون جگر میں، اے پیکر گل کوشش پہم کی جزا دیکھ، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ کامیابیوں اور کامرانیوں کی ایک لمبی لسٹ کے ساتھ تشریف لاتے ہیں صدر اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ریسپیکٹڈ جناب احسن ظفر بختیار جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب احسن تنویر صاحب، ڈائریکٹر ان چیف یو بی جی، سابق صوبائی وزیر صنعت و تجارت پنجاب مومن علی ملک صاحب، کریم عزیز ملک صاحب، سردار یاسر صاحب، زبیر احمد ملک صاحب، عبدالرؤف عالم صاحب، طارق صادق صاحب، اجمل بلوچ صاحب، جوہر علی راکی صاحب، ایگزیکٹو ممبرز، اور اس کے ساتھ اسلام آباد چیمبر کے ڈفرینٹ مارکیٹ سے آئے ہوئے جتنے بھی ہمارے صدر اور گروپ لیڈرز ہیں، آپ سب کو میں آج کی یہ جو ہمارے ایونٹ ہے اس کے آنے پہ ویلکم کرتا ہوں، اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کا جو ایونٹ ہے اس کا منعقد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہماری بزنس کمیونٹی ہے، وہ ہمارے جو لوگ ہیں جنہوں نے بزنس کمیونٹی کے لیے اپنی خدمتیں سر انجام دی اور اپنی زندگی وقف کی، ان کو ریکگنائز کیا جائے۔ تو ہم نے آج ایس ایم منیر صاحب کی سروسز کی ریکگنیشن کے سلسلے میں یہ جو اسلام آباد چیمبر کا ایک خوبصورت آڈیٹوریم ہے اس کو ان کے نام سے منسوب کرنے کا فیصلہ کیا، اور آج سے یہ جو جب ان کی برسی کی تقریب تھی تو ہم نے یہ پرپوزل یہاں پہ فلوٹ کیا تھا، اور فون کر کے ایس ایم تنویر صاحب کو یہ بتایا تھا کہ جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ نے یہاں تشریف لانا ہے، اور ہم اس کو ایس ایم منیر آڈیٹوریم کے نام سے اس کی رہنمائی کریں گے۔ تو آج کا دن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے دور صدارت میں ایک بہت اہم سنگ میل رکھتا ہے، کیونکہ یہ ہمارا فرض بنتا ہے ایز اے بزنس کمیونٹی کہ وہ بزنس کمیونٹی کے لیڈرز جنہوں نے بزنس کمیونٹی کے لیے سرو کیا ان کی خدمات کو ہم سراہیں اور ریکگنائز کریں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح سے ایس ایم منیر صاحب نے اپنی زندگی بزنس کمیونٹی کے لیے وقف کیے رکھی تھی، ان کے فٹ پرنٹس پر چلتے ہوئے ایس ایم تنویر صاحب بھی اسی طریقے سے پاکستان کی بزنس کمیونٹی کی خدمت کر رہے ہیں، اور بطور منسٹر فار انڈسٹریز انہوں نے جس طریقے سے پرفارم کیا پنجاب میں، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے اور بزنس کمیونٹی کے لیے باعث فخر ہے یہ بات کہ جب یہ منسٹر تھے اور انہوں نے بزنس کمیونٹی کے جتنے بھی مسائل تھے ان کے حل کے لیے ہر پلیٹ فارم پہ آواز اٹھائی، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ایسا چیمبر یا کوئی ایسی ایسوسیشن ہو جس کا کوئی مسئلہ پورے پاکستان میں کسی جگہ پر بھی ہو جو انہوں نے حل نہ کیا ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت سارے
جو بورڈ تھے، جس طرح ویسٹ مینجمنٹ کا بورڈ تھا، اس میں انہوں نے راولپنڈی چیمبر کے صدر کو ریپریزنٹیشن دلوائی. اسی طرح سے بہت ساری یونیورسٹیز میں بزنس کمیونٹی کو ریپریزنٹیشن دلوائی، ہاسپٹلز میں ریپریزنٹیشن دلوائی. اور آج اس کا ثمر یہ ہے کہ جب کسی ادارے کی بھاگ دوڑ کسی بزنس کمیونٹی کے بندے کے پاس آتی ہے تو وہ اچھا پرفارم کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اس کی اگزامپل آپ کے سامنے ہے. یقین جانیے جس طرح سے یہ ادارے جہاں پر بزنس کمیونٹی کے نمائندے آج اپنا رول پلے کر رہے ہیں، وہ لاس میکنگ کی بجائے پروفٹ میں بھی ہیں اور اپنا کام پہلے سے اچھے طریقے سے کر رہے ہیں. اور اسی کے ساتھ میں آج حکومت وقت سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ جس طرح سے بزنس کمیونٹی نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں اپنا لوہا منوایا، اسی طرح سے بزنس کمیونٹی کو گورنمنٹ اپنے فیصلوں میں شامل کرے. اور جو ہمارے بزنس کمیونٹی کے لیڈرز ہیں ان کو جو مین ہمارے ایشوز ہیں، خاص طور پہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے ڈائیلاگز ہو رہے ہیں، ٹیکسیشن کے معاملات ہیں، بجٹ کے ایشوز ہیں، اس میں ان کے ساتھ کنسلٹ کیا جائے تاکہ کوئی ایسی پالیسی نہ بنے جس کی امپلیمنٹیشن کے لیے بعد میں ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے. اور میں یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی میں نے اپنے والد صاحب کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو مجھے ملنے کا موقع ملا، جس میں بہت سارے پرائم منسٹرز بھی تھے، صدر بھی تھے، باہر ممالک کے سفراء بھی تھے. لیکن میں نے اپنے آنکھوں سے یہ دیکھا جتنا پیار میرے والد صاحب ایس ایم منیر صاحب سے کرتے تھے کسی شخصیت سے نہیں کرتے تھے، اور جتنا متاثر وہ ایس ایم منیر صاحب سے تھے وہ کسی اور شخصیت سے اتنا متاثر نہیں تھے اور ان کو وہ آئیڈیلائز کرتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک سچے اور کھرے انسان تھے. اور جب کوئی بھی بزنس کمیونٹی کا بندہ ان کو فون کرتا تھا کہ منیر بھائی جان یہ کام ہے، تو جب تک وہ کام ہو نہیں جاتا تھا تو وہ خود کال بیک کر کے پوچھتے تھے کہ بھائی جان آپ کا یہ کام ہو گیا یا نہیں ہوا، میں نے فلانے بندے کو کہہ دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو خلا بنا ہے ایس ایم منیر صاحب کے جانے کے بعد اس کو پر کرنے میں کافی ٹائم لگے گا. لیکن یہ جو ہماری بزنس کمیونٹی ایس ایم تنویر صاحب، مومن علی ملک صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہ خلا تو پورا نہیں کر سکتے، لیکن میں سمجھتا ہوں کم سے کم ان کے فٹ پرنٹس پر چلتے ہوئے جس طریقے سے انہوں نے انڈسٹریلسٹ کمیونٹی کی، بزنس کمیونٹی کی خدمت کے لیے اپنی زندگی وقف کر کے رکھی تھی، آپ بھی ان کی آسانیوں کے لیے کام کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایس ایم منیر نے ایز چیئرمین ٹی ڈیپ جو ایکسپورٹ اور کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کیا، ایکسپورٹ پروموشن کے لیے کام کیا، وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اس کے علاوہ ان کے جو فلاحی کام ہے وہ بھی کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. بہت سارے ہسپتال، بہت سارے دسترخوان ایسے ہیں جو ان کی وجہ سے چل رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بزنس کمیونٹی کا چاہے کوئی بڑا لیڈر ہو یا کوئی ایک عام کاروباری بندہ ہو، اس کا بھی جو بھی مسئلہ ہوا انہوں نے ان کی مدد فرمائی. میں یہاں پہ عاطف اکرام صاحب فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے پریزیڈنٹ یہاں پہ موجود ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. مس انیلا وائس چانسلر وومن یونیورسٹی، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ ذکی جاز صاحب خصوصی طور پہ لاہور سے تشریف لائے، ناصر روکی صاحب، سردار یاسر صاحب، اور اس کے علاوہ میری ایگزیکٹو کمیٹی کی ٹیم، اور اس کے علاوہ پروٹوکول کمیٹی اور جو ہماری ایونٹ مینجمنٹ کمیٹی ہے جنہوں نے آج کا فنکشن ارینج کرنے میں ہمارا ساتھ دیا اور محنت کی، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا ٹینیور ہے 1 سال کا تھا جو بعد میں 2 سال ہو گیا، اس میں اسلام آباد چیمبر نے گلبرگ ہاؤسنگ سوسائٹی کے ساتھ مل کر وہاں پر ایک ایکسپو سینٹر کا ایم او یو سائن کیا ہے، جو اب جگہ عنقریب جو اسلام آباد چیمبر ہے اس کو اس کا پوزیشن دے دیا جائے گا، اور اسلام آباد چیمبر اسلام آباد میں ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ ایکسپو سینٹر تعمیر کرے گا. اس کے علاوہ ہمارے ٹینیور میں جس میں فہد وحید صاحب، انجینئر اظہر صاحب، نادرا کا فیسیلیٹیشن سینٹر ہمارے نیچے سیکریٹریٹ میں قائم ہو رہا ہے، اس کے لیے میں چیئرمین نادرا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کی اپروول دی. اس کے علاوہ ہمارے جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے وہ یہاں پہ تشریف لائے، انہوں نے یہاں پہ میڈیشن کاؤنسل کا قیام کیا
جس سے جو قانون کرایہ داری کا ایشو تھا اکمل بلوچ صاحب، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک ہمارے پاس تقریباً 32 کیسز آئے ہیں، اور ان کیسز میں جو فیصلہ 30 کیسز میں ہم نے کر بھیجا وہ ہائی کورٹ نے اس کو اپ ہیلڈ رکھا اور وہی فیصلہ آگے سنایا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام آباد چیمبر کی اپنے تاجر کمیونٹی کے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اس کے علاوہ اسلام آباد چیمبر نے مختلف جگہوں سے ڈونیشن اکٹھے کر کے اسلام آباد کے مختلف مراکز میں واٹر فلٹریشن پلانٹ اور اس کے علاوہ سی ڈی اے کے ساتھ ایک ایم او یو کیا کہ ہماری مراکز میں جو واش روم کی سہولیات ہیں وہ نہ ہونے کے برابر تھی اور لوگوں کو کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا. تو اسلام آباد چیمبر نے یہ اپنے ذمہ لیا اور تمام مارکیٹس کے حوالے کیا کہ اس کی مینجمنٹ وہ کریں گے. اس کے علاوہ سی سی ٹی وی کیمراز ہم نے ڈیفرنٹ مارکیٹس میں لگائے اور ان کو سیف سٹی کے ساتھ لنک کیا کہ جو چوریاں اور اس کے علاوہ جو ڈیفیکلٹ کام ہو رہے تھے جن کو ٹریس کرنا مشکل ہوتا تھا تو وہ بھی آسان ہو گئے. اس کے علاوہ ابھی ریسنٹلی ہم نے اسلام آباد چیمبر نے ایک بزنس اپرچونٹی کانفرنس کی دبئی میں، جس میں جو بھی ہمارے ساتھ یہاں سے لوگ گئے تھے ان کو ڈیفرنٹ آرڈرز ملے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہم کوشش کر سکتے تھے کہ پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھیں، اس میں ایٹ لیسٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ کمپنیز کو 100 ملین کے قریب یا لیس دین 100 ملین کے آرڈر ملے، تو وہ اسلام آباد چیمبر کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اس کے علاوہ جب بھی اسلام آباد چیمبر میں ڈیفرنٹ ایمبیسیز میں ہم لوگ جاتے ہیں تو وہاں پہ یہی بات ہوتی ہے کہ پاکستان کو انٹرنیشنلی آئسولیٹ کیا جا رہا ہے. تو ہم یہی بات کرتے ہیں کہ جو جتنی بھی ڈیفرنٹ ایئر لائنز ہیں وہ پاکستان آئیں. تو جب سے ہم یہ باتیں کر رہے ہیں تو 2-3 ڈیفرنٹ ممالک ایسے ہیں جنہوں نے اپنی ایئر لائنز کو پاکستان کے لیے سروسز سٹارٹ کر دی ہیں، جس میں ایتھوپین ایئر ہے، جس میں آذربائیجان ایئر لائن ہے، اس میں کرغزستان کی ایئر لائن ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی وہ اچیومنٹس ہیں جو اسلام آباد چیمبر کی وجہ سے حاصل ہوئی. اس کے علاوہ میں نے اور میری ٹیم نے جس طریقے سے پاکستان کے امیج کو بہتر کرنے کے لیے ہم نے یہاں پر کچھ ایسی ایکٹیویٹیز بھی کی اس سال میں جس میں ہم نے پاکستان کا سافٹ امیج اجاگر کیا. ہم نے مولانا محمد علی جوہر اور ڈیفرنٹ اس طرح کے سر سید احمد خان، علامہ اقبال، قائد اعظم ڈے، وومنز ڈے یہاں پہ سیلیبریٹ کیے. اس میں ڈیفرنٹ ڈپلومیٹس کو بلایا اور ان کو یہ بتایا کہ پاکستان کس نظریے کے تحت بنایا گیا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ڈیوٹی تھی. اس کے ساتھ ساتھ ریل اسٹیٹ سیکٹر کو جس طرح آپ سب جانتے ہیں کہ اسلام آباد میں میجورٹی جو ریل اسٹیٹ سیکٹر ہے اس میں کافی آج کل مندی کا رجحان ہے. اس کے لیے سردار طاہر صاحب کی قیادت میں جو سجیشن سی ڈی اے کو دی گئی تھی، سردار صاحب اسلام آباد چیمبر کے پلیٹ فارم سے اور آپ کی آئی اے کے پلیٹ فارم سے تقریباً 90% وہ سی ڈی اے نے مان لی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریل اسٹیٹ کمیونٹی کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ اگر میں انڈسٹریل اسٹیٹ کا ذکر نہ کروں، میں سمجھتا ہوں کہ جب ایس ایم تنویر صاحب منسٹر بنے تو اسلام آباد چیمبر نے ان سے صرف اور صرف ایک درخواست کی کہ اسلام آباد چیمبر یہ چاہتا ہے کہ یہاں پر ایک انڈسٹریل اسٹیٹ ہو. اس کے اوپر فوری طور پہ سروے ہوا اور اب وہ جگہ میرے خیال سے وہ وقت دور نہیں ہے جب اسلام آباد چیمبر کی اپنی ایک انڈسٹریل اسٹیٹ ہوگی، اور جس سے ہم کوشش کریں گے کہ اسلام آباد چیمبر کے لوگوں کو ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹریز کی طرف انگیج کیا جائے یا ایکسپورٹ سبسٹیٹیوشن کے اوپر لے کے آیا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور میں انہی الفاظ کے ساتھ، کیونکہ ایس ایم تنویر صاحب نے اس کے بعد کہیں اور بھی جانا ہے، تو میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو بہت دور سے، جیلم سے، قاضی صاحب چکوال سے، مس سمینہ فاضل اور ہمارے کاؤنسل ممبرز، ڈیفرنٹ فارمر پریزیڈنٹ جو تشریف لائے، آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ.